ہاں ختم ہونے والا ہی اب. آپ بچے تیار ہو کر آیا کریں، سوال لایا کریں، بڑی خوشی ہوگی. ہاں یہ سوال بہت عمدہ. تو احکام شرعیہ جو ہے نا، دین میں جتنی باتوں کا حکم ہے، وہ عام ائمہ نے تو 5 ان کو حصوں میں تقسیم کیا. ایک طرف فرض ہے، وہ واجب کو بھی فرض ہی سمجھتے ہیں کہ الگ کوئی نہیں، دونوں کا ایک ہی معنی. ادھر جو ہے نا وہ حرام ہے. اور دوسری طرف ہے، ایک طرف مستحب یا ترغیبہ تطوع کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ہے مکروہ، اور ایک کیٹیگری ہے درمیان میں جو ہے مباح. فرض کیا ہے کہ اس کو کیے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں رہتا. مسلمان ہونے کے لیے ضروری کہ لازماً وہ کام کرے، کمپلسری ہے. اور حرام ہے کہ بالکل وہ روک دیا گیا، مسلمان وہ کام نہیں کر سکتا. دوسرا مستحب ہے کہ شوق دلایا گیا، بہت اچھا ہے، ثواب ہے، عمدہ اعلیٰ، مگر کوئی زور نہیں دیا گیا، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو مجرم نہیں. اور ادھر مکروہ ہے کہ ناپسند ہے، نہیں کرنا چاہیے، بچنا اچھا، مگر اگر کوئی کرے تو اس کو بھی گناہ نہیں. یہ صرف بہتری کے کام ہے، ادھر مستحب ادھر مکروہ. اور مباح جو ہے درمیان میں، کہ وہ انسان کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا کہ آدمی کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے کرے، دونوں کی دین میں اجازت ہے. جیسے پلاؤ کھانا، زردہ کھانا یہ مباح ہے، کوئی پلاؤ کھائے کوئی زردہ کھائے، آدمی کی مرضی پہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں ذرا زیادہ باریکی سے کام لیا گیا. وہ ایک طرف فرض، اس کے نیچے واجب، اس کے نیچے سنت، پھر مؤکدہ، غیر مؤکدہ، اور بعد میں مباح. اور ادھر دوسری طرف فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر مکروہ تحریمی ہے، پھر مکروہ تنزیہی ہے. تو اس لحاظ سے پھر تقریباً 8-9 بن جاتے ہیں. مسئلہ اصل یہی ہے کہ فرض اور جو ہے نا حرام، یہ ہیں جو بالکل امت پر لازمی ہیں کہ ان کی پابندی کریں. فرض کریں، حرام جو اس کے قریب نہ جائیں. باقی جو ہے ان پر جہنم نہیں کسی کو بھیجا جائے گا حرام مکروہ پر یا مستحب کے چھوڑنے پر. وہ درجے حاصل کرنے کی، جیسے آپ پاس مارکس کے بعد اپنی ڈویژن امپروو کرنے کے لیے زیادہ نمبر لیتے ہیں، بسم اللہ، ترقی کے لیے میدان کھلا. مگر پاس ہونے کے لیے اتنا ضروری کہ حرام سے بچیں، فرائض کی پابندی کریں. مباح جو ہے وہ چھٹی ہے اس پر. ڈاکٹر صاحب آخری جی پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب، کوئی بات نہیں، پوچھ لیں آپ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، برکت دے. کئی دفعہ کلاس میں بھی یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی ہسٹری ماشاء اللہ بڑی تابناک ہے، اور بنیادی چیزیں جو ہیں سائنس کے اندر جو مسلمانوں نے اسٹیبلش کی، اس کے بعد پھر یہ فرسٹریٹ کیوں ہو گئے اور انہوں نے دگڑ کیوں شروع کر دی، تمام علاقے فتح کر لیے اور لوٹ مار میں شامل ہو گئے. اب ان کا دل نہیں کرتا اس طرف آنے کو. عبادت کی طرف تو بہت رجحان ہے، سکون بھی ملتا ہے اس سے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے بعد کام کرنے کو دل نہیں کرتا. یہ کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی نا بہت اچھی ہے. یہ فتوحات ہی مسلمانوں کو لے ڈوبی. صحیح بات یہ، اس پر ہم فرق کرتے ہیں. یہ نیشنلسٹ ہونے کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے کہ ہماری برادری کے لوگ تھے، انہوں نے علاقے فتح کر لیے، یہ کیا یہ کیا. دینی نقطہ نظر سے یہ جرائم میں آتا ہے. کوئی یہ دینی خدمات نہیں ہے. اگر کوئی شخص نظام نہیں تبدیل کرتا، صرف چہرے بدلتا کہ رہتا وہی کیسر و کسرا کا نظام ہے، وہی محلات ہیں، وہی غربت ہے، تو کیا فائدہ کہ کافر چلا گیا اور مسلمان آ کر بیٹھ گیا. یہ کوئی تابناک تاریخ نہیں ہے. علوم میں جو خدمت کی وہ بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے کہ بہت کام کیا، ہر شعبے میں کیا، اور یورپ تک میں بھی اب ان چیزوں کو اب تک مانا جاتا ہے، ان کی برسیاں منائی جاتی ہیں. کام کیوں چھوڑ بیٹھے؟ جب آپ نے یہ بھی جو فرمایا نا کہ بعد میں دل لگتا ہے، بعد میں نہیں، یہ نہیں رسم ہے، عادت پڑی ہے کہ بچپن میں ہی نماز کے عادی ہو گئے. عبادت کے مفہوم کو آدمی سمجھا، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ وہ کام نہ کرے. عبادت تو نام ہی اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے بعد پلے باندھو کہ اللہ کی زمین کو بہتر انداز میں چھوڑ کر جانا. جس حال میں تم نے دیکھا تھا نا، جب رخصت ہو بہتر بنی ہوئی، اصلاح کرو، بہتری کرو. اس کے لیے سائنس اور ترقیاں کیوں رکاوٹ بنے؟ بندہ مومن کا تو کام ہے کہ وہ زمین کو بہتر حالت میں چھوڑے. یہ تعمیر جو ہے بہتری اچھی ہے، مگر یہ کہیں کوئی نہ عبادت. آپ کہتے ہیں عبادت کی طرف زیادہ جاتے، کہاں جاتے؟ 1000 میں سے ایک بھی مسجد کی طرف رخ نہیں کرتا. چند بوڑھے رہ گئے، کچھ نہیں. نماز کی طرف رخ کرتے اور نماز کو سمجھتے کہ وہ کیا کہتے. یہ بھی نہ ہوتا کہ رسم کے طور پر ادا کرتے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا میں کہوں گا کہ ایک شخص نے عدالت میں گواہی دی اور دوسرے نے اس کا تزکیہ کیا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے. فرمایا یار اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ نہیں. کوئی سفر کیا اس کے ساتھ؟ کوئی نہیں. کوئی لین دین کبھی ہوا؟ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا تو نے یار اس کو کسی مسجد میں رکوع سجدہ کرتے دیکھ لیا اور اس وجہ سے کہہ رہا نیک ہے. اس سے آدمی کے نیک ہونے کا پتہ چلتا. کئی لوگ رسم کے طور پر عادی ہوتے ہیں بچپن سے. یہ موقع ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا اصل کریکٹر کیا.
لین دین ہو، سفر اس کے ساتھ ہو، کوئی پڑوس میں رہے. تو اصل میں ڈاکٹر صاحب بات یہی ہے کہ ہماری عبادت بھی رسمی ہے، وہ بھی اب برائے نام ہی ہے. کوئی نہیں، عبادت بھی بہت کم ہو گئی ہے. کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں کا رخ کرتے ہیں اور سمجھ کر ادا کرنے والے تو بالکل برائے نام. دیکھیں نا، وہ 80 من تک ییلڈ لے رہے ہیں گندم بدماش جو ہیں دنیا میں رول کر، ہماری ییلڈ 40 من سے آگے نہیں بڑھ رہی. تو فرشتے تو نہیں لینڈ کریں گے؟ نہیں، فرشتے نہیں کریں. بالکل یہ بالکل جرم ہے، بہت جرم ہے یہ کہ اللہ کی زمین کو. مائک دینا چاہیے نا بھائی. ایک ذہن میں کویشچن اس وقت سے آج تک پھنسا ہوا ہے کہ یہ احادیث بھی ہیں اور ہم نے ہر جگہ یہ سنا ہے کہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا، ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے. کلیکٹیو اکٹھے ہو کے جب دعا کرتے ہیں اس سے زیادہ سمجھتے ہیں. پھر یہ جب مجمع میں ہم کرتے ہیں، بچے معصوموں کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، آزاد کشمیر اور فلسطین اور اس طرح کے آج کل جو ہمارے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. جب ہمارے حج کا موقع ہوتا ہے، لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس دعا میں جو یہ ساری ہم نے آج تک کی اسٹڈی دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اکٹھے دعا کرے، ایک کی بھی قبول ہو جائے تو سارے مجمع کی قبول ہوگی. اس میں ایک بھی معصوم ہے، معصوم کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کر دیتے ہیں، وہ سب کی قبول. اور یہ 30 سال کے عرصے میں جو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں حج کے مواقع پر اور دوسرے تمام جہاں اتنے رائے گنج کے دوسرے تیسرے اجتماعات ہوتے ہیں، جہاں بھی ہماری ترقی ہوتی ہے، ہم کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے باقی مسائل کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم دن بدن خراب ہو پائے ہیں. کیا ہم نے ایک بھی معصوم نہیں ہے؟ کیا ہم نے ایک بھی ٹھیک نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا کویشچن ہے جس میں آج تک مجھ سے یہ سالو نہیں ہو سکا اور یہ ہمیشہ ایک پریشانی ایک دیر میں بنی رہتی ہے. کائنڈلی اگر ہم صاف ہو سکیں، میں پھر میں فوکس کر رہا ہوں کہ کتنے بڑے لاکھوں کروڑوں کے مجمع میں کیا ایک بھی انوسینٹ ایک بچہ چھوٹے تھے، یا ہم کسی کی بھی دعا ادا کی طرف نہیں جا رہے کہ ہم ان مسائل سے بے عزتی سے فاصلے میں کریں. بالکل، میں نے سوال آپ کا سن لیا. اس سوال نے پریشان تو مسلمانوں کو کرنا ہی ہے کہ کعبہ شریف میں دعائیں ہوتی ہیں. رمضان المبارک میں تو جب قرآن ختم ہوتا ہے امام صاحب پونا گھنٹہ روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لوگ بھی روتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا. ہونا چاہیے نہیں. بالکل اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے کہ اپنی سنت تبدیل کرے اور ہم مسلمانوں کی مدد کرے. اگر وہ ایسا کرے تو اس کا بھی کوئی قاعدہ قانون. صاف بات ہے، ان مسلمانوں کی کوئی نہیں سننی چاہیے. یہ بے شک روئیں آسمان ہرا دے نا چیخ چیخ کر، ان پر مصائب کا ہی نزول ہونا چاہیے. یہ مستحق اس کے قانون خداوندی کسی کی رعایت نہیں کرتا. اللہ کے رسول علیہ السلام خود موجود تھے، صحابہ کرام کی جماعت تھی، وعدہ تھا اللہ کا کہ 3000 کے ذریعہ مدد کروں گا. کی بھی میدان احد میں فتح ہو گئی، مگر غلط کام کیا کہ جہاں آپ نے درہ پر مقرر کر لیے تھے 50 سپاہی، تم نے درہ نہیں چھوڑنے، ہم ہارے ہیں جیتے. 40 بعد نہیں آئے. امیر لشکر کہہ رہا ہے عبداللہ بن زبیر کہ بھائی حضور کا حکم ہے، رکو، نہیں رکے، چھوڑ گئے، لوٹ کا مال اکٹھے کرنے چلے گئے. 10 آدمی رہ گئے. خالد بن ولید نے چکر کاٹا اور ان کو بھی قتل کیا. فتح شکست میں بدل گئی. اور جب روئے چلائے سورہ آل عمران گزرے، اللہ نے کہا میں نبی کو کیا کروں اور صحابہ کو کیوں اصول توڑا؟ عصیتم الرسول، تم نے رسول کی نافرمانی کی، قانون کی خلاف ورزی، درہ خالی کر دیا، نتیجہ نکلنا تھا. اس لیے صاحب منہ پر تمانچہ لگا کہ تم کیا کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خاطر اپنی عادتیں بدل دے. اسی لیے امیر المومنین ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول یہ یاد رکھنا چاہیے، سب لوگوں تک پتہ ہے کہ اب دائی بلا امر، جو کرتا کچھ نہیں اور دعائیں کرتا نا، کرامی بقوسم بلا وطن، وہ ایسی کمان سے تیر چلا رہا ہے جس کے آگے تندی نہیں. کوئی وہ تیر کو کھینچنے والی بات نہیں. تیر کیا کرے؟ پہلے کام کرو جو تمہارے بس میں ہے، پورا زور لگاؤ، پھر اللہ سے مدد مانگو. اقبال یہی کہتے ہیں، بعد دعائے نصرت پیغامین. اللہ کے رسول کی ایک طرف مدد کی دعا ہوتی تھی کہ اللہ مدد کر، اور دوسری طرف تلوار آمین کہتی تھی. آمین مفتی نہیں، تلوار کہتی، پورا اسلحہ ہوتا تھا، قوت ہوتی. اب کرتے کراتے مسلمان کوئی نہیں، امام کعبہ روئے دوسرے کو کیا بنے گا. اور آپ نے وہاں کی مثال دی. میں تو جاتا رہا، جانتا ہوں کہ اب امام کعبہ کتنے مظلوم ہیں اور حرم شریف کتنا محبوس ہے کہ امام کعبہ اپنی مرضی سے دعا نہیں کر سکتا، آیت نہیں پڑھ سکتا. لکھی دیتے ہیں، وہ صرف پڑھ دیتا.
کبھی فکرہ رہ جاتا پیچھے سے پڑھنا شروع کر، جیسے کتاب سنائی، کوئی خطابت نہیں، کوئی لیکچر نہیں، کوئی آزادی نہیں کہ وہ آسانی سے آرام سے ٹوکے کہ کیا کر رہے ہیں۔ سپاہی سامنے بیٹھا ہوتا ہے کہ اگر آیت بھی تبدیل کی اسی وقت نوٹ کر لیں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہاں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غلاف کعبہ لوگ چیخے کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا۔ میں نے کہا پڑھو، جب یہ شروع ہوا تھا امت روئی تھی کہ کعبے کو کیا ضرورت ہے اتنے غلاف کی، کہ کروڑوں روپیہ اس پر خرچ ہوتا ہے، سونے کے تار گزرتا ہے، یاشی لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کعبے پر غلاف چڑھا رہے ہیں۔ اور کون ہے بانی اس کا یزید پلید کہ اس نے ریشم کا لباس چڑھایا، بعد سے حکمرانوں نے یہ ڈھونگر چاڑ لیا، ہزاروں مربع زمینیں وقف مصر میں کعبے کا غلاف تیار ہو رہا۔ بھائی کوئی بات ہے کرنے، اور سونا چڑھا دیا اس کے دروازوں پر۔ علماء لکھتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک ظالم تھا، لوگ کیا بولتے علماء، وہاں امام حسین اور ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے، علماء بیچارے کیا کریں، ورنہ یہ کوئی دین کا کام نہیں۔ حضور نے پیش گوئی کی تھی کہ جیسے یہود اور نصارہ نے اپنے گاہ جو ہیں ان کو بنا سنوار دیا، ایسے ہی تم قیامت سے پہلے کرو گے، بہت سونے چاندی نمائشیں، سادہ ہو، صاف ستھری ہو، خوشبودار ہو، سادہ مسجد، دیواروں پر یہ نقش و نگار اور لکھا ہوا، کتابیں نکالیں، ڈاکٹر صاحب پوچھے، فقہا بھی لکھتے ہیں کہ یہ سب حرام ہے، لوگوں کی توجہ نماز میں بڑھتی ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں عبارتیں کیا، جب وہ عبارت شکستہ ہوتی ہے وہ آتے ہیں پھر بے ادبی ہوتی ہے ان کی، مگر لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، دین کو نہیں مانتے اور پھر کہتے ہیں اللہ مدد کرے۔ اللہ مدد ان کی کرے گا جو اللہ کے بنے گے، پھر اللہ ضرور فرشتوں سے مدد کرے گا اور اپنی قدرت کاملہ سے تھوڑے ہوتے ہی فتح دے گا، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اچھے کام ہم ہماری نسبت کریں، پھر بھی ہم کلمہ کو کرو ان سے بدتر ہوں، اللہ تعالیٰ خام خواہ پاکی بنے۔ تو اللہ کا گلہ نہ کریں، اپنی شکایت کریں کہ ہم کیا کریں۔ پوچھ رہے ہیں آخری کر رہے ہیں نا، وقت ہو گیا جی، کریں کریں۔ تو ڈیفینیٹلی اس کا نقصان تو ہونا ہی تھا، تو وہ ہوا۔ کویشچن وہی ہے کہ کیا اتنے بڑی مجمع میں جو چھوٹے بچے ہیں، جو معصوم ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے اسی طرح سے مانتے ہیں، ہمیں سائنٹیفکلی ہوئی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو چھوٹے بچے جن کو ہم انوسینٹ کہہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی کہ یہ بالکل انوسینٹ ہے، وہ بھی تو وہاں دعا مانتے ہیں کہ کہاں پرابلم کہاں آ رہا ہے۔ ایکچولی نہیں، آپ بالکل سچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو کیا کرے، وہ بھی اگر بچے ہوئے تو سمجھے ان کی برکت سے ہم بھی کچھ نہ کچھ پھر بھی رعایت مل رہی، ورنہ صفحے سے زمین سے اللہ ختم کر دیتا۔ جو بالغ لوگ ہیں نا، اللہ ان کے اعمال دیکھتا ہے کہ اس قوم، ورنہ طوفان نوح آیا تو معصوم بچے تو وہاں بھی تھے۔ امام ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا دل ہدایت دینے والا کہ اگر جب عذاب آتا اللہ بچوں کا خیال کرے تو اس وقت کرتا، کہ ایک ماں تھی، اس کا ایک بچہ تھا گود میں، جب پانی بڑھنا شروع ہوا اس نے اس کو اٹھا لیا یا سینے سے لگا، جب اور پانی بڑھا تو اس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، پھر بیچاری نے سر کے اوپر اٹھایا، پہاڑ پر چڑھ گئی مگر ڈوب دیا گیا، ڈبو دیا گیا۔ تو وہاں لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں پر رحم کرتا تو وہاں کرتا کہ ماں کتنے ترلے دے رہی تھی، مگر نہیں، جب سفر پہ اور حضور علیہ السلام نے اتنی تسلی دی کہ فیصلہ تو ہوگا بھائی لوگوں کے کردار پر، باقی جو ان میں بے گناہ ہوں گے تھوڑے سے وہ قیامت کے دن ضرور ان سے الگ ہو جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا، مگر جب وبائے عام آتی ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ، اس میں پھر کہاں یہ فرق کیا جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے سب کچھ لے جاتا ہے۔ اس کا جواب جو میں اتنے عرصے سے سوچ رہا ہوں اور یہ آپ بھی دیں، آپ بھی میرے یہ ایکچوئل ہے کہ ہم سب لوگ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں، نیک کام کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں جن کو ہم معصوم کے گھر میں ہیں، ایکچوئل جب ہم اپنے عمل اور اپنے رزق میں حلال چیزیں نہیں رکھتے، اس میں آرام شامل کر دیتے ہیں، الٹیمیٹلی کوئی آرام کا نہیں ہوتا۔ ہم چلتے چلتے ایسی ایک مونگفلی اٹھا کے کھا لیں، حالانکہ اس میں ایسے اس پہ حرام نہیں لکھا ہوا، لیکن وہ ایک غلط ہم نے لے لیا، وہ جب ہمارے میٹابولزم میں شامل ہو کے وہ سلسلہ ایکچوئل ہم اس اسٹیج پہ چلے گئے ہیں جہاں سے اب واپسی ممکن نہیں۔ یہ وہی بات ہے جیسے ایک قطرہ دور میں گر جائے گند کا تو وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایکچوئل وہی پرابلم ہے، ہم نے اپنے سارے کھانے پینے رزق حلال حرام کی تمیز کو سبھی لوگ تقریباً آئی تھنک بول رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا شامل ہو گیا ہے۔ اب یا تو یا ہم وہ جیسے نا جب ایک بیماری ایک اسٹیج تک پہنچ جائے، اس اسٹیج کے بعد ہم بھی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کئی بزرگوں کو دیکھا ہے، پھر ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں یا اللہ اس کا پتہ ڈالتے ہیں۔ ہم ایکچوئل اس کرپشن میں، اس برائی میں، یہ جو غلط ہے اس حد تک پہنچ گئے ہیں
کہ اب ہماری واپسی ممکن نظر نہیں آ رہی، یا تو ہم اپنے اعلان کریں خون کو سارے کو نکال دیں، اور وہ ممکن نہیں، جب نکلے گا ہم بیٹھ ہو جائیں گے. اور یہ اس کا نہیں، نا امیدی کا تو ڈاکٹر صاحب کوئی سوال نہیں. یہ جو ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسی کوئی بات نہیں. اگر لوٹنا چاہیں، لوگ توبہ کرنا چاہیں، بعض بات ہیں تو آ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. خود لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کریں. جی شکریہ مولانا. یہی کہا جا سکتا ہے بالکل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب. خیریت سے رکھے اللہ پاک، برکت. الحمدللہ. مولانا صاحب میرے ذہن چ سوال یہ ہے کہ میں جڑا دین نو سمجھنا، میں جڑے میرے دل چ میں نہیں کرنا وہ یہ ویٹ کہ دین جڑا دنیا نو چلان دے طریقے دا نام بالکل آئین ہے، مطلب آئین جس آئین پاکستان ہے، آئین ایک چلاؤ ایک اچھی زندگی گزارن دا صاف ستھری جڑے ہوتی ہے طریقہ اور ہے نا. اسی انہوں عبادات جڑیاں نال نا وہ صرف مددگار دے طور کہ انسان گمراہ نہ ہو جائے دنیا دی دلچسپیاں. ہر 2-4 گھنٹے بعد اللہ دے سامنے حاضر وہ مدد دین انہوں کہ برائی تو روکن. جڑا دسیا گیا کہ نماز یہ برائی تو روک دی، وہ ایک تلوار دے طور نہ رکھنی. اے اب نماز پڑھی جاؤ تو برے کم کری جاؤ، اس کچھ نہ کر لو. سوال یاد آ گیا جی فرماؤ. پہلے ادوں کا بھی سی یاد ہے. اس تو بعد دوسرا واقعہ جڑا ذہن چ اتنی صحابہ کرام دے بارے اسی سوچ بھی نہیں سکتے کوئی ایسی کہ انہوں کو غلط 300. اچھا جنگ جمل کا جڑا واقعہ وہ اتنا پریشان ہونے میری لائف سے کہ دونوں ہی پاسے وہ ہستیاں جنہوں نے اسی کہہ نہیں سکتے تو وہ کی ڈسکشن کر سکتے. اس کا جنگ جمل حضرت علی تو وہ بھی لگا ڈاکٹر صاحب یہ تصور جڑا نا یہ تسی برا نہ منایا، ملوکیت دا پیدا کیا کہ صاحب دے بارے سوچ نہیں چاہیے. یہ جنہوں ظالم بادشاہ نے برے کام کیے نا، حضرت معاویہ دے سنت تو بگڑ گئی. انہوں نے پناہ پھر لئی بھی ہوں سارے پلے ہے تو کوئی نہیں. جے لوگوں نے تنقید دی اجازت دی تو جرائم تو سارے ہے گے. انہوں نے نظریہ پھیلا ممبر و محراب تو اینے زور نہ کہ صحابہ رسول دے بارے کوئی نہ کہو. پوچھے بھی قرآن نے نبیوں معاف نہیں کیتا. آدم علیہ السلام تو لے کے جن کو جو ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب تو قرآن کھول کے کتنے سخت لفظ فرمایا کہ آدم نے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا. نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جا ہم ایسا نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے باپری دعا کرتی تھی، کیا وہ ساری زندگی نمونہ باپری دعا کرنا وہ غلطی ہے، یہ نہ کرے. اس تو ایک کوڑوں کر گڑی ظلم چھپاؤ دین قتل نہیں آتا بسابی جڑا انہوں کچھ نہ آکو گاڑ مندہ ہو رہا وہ علیحدہ کرو تو کسی نے بھی بدتری بھی نہیں کر سکتے. مگر تنقید جڑی نا کہ اسی کہیے کیا کم انہیں غلط کیتا یہ دین سانوں آندا. اور یہ نہ سپرٹ ہوں حضرت عمر نو کیوں ممبر تے کھڑے آخر کوئی نہیں سننی کرسا کتوں لے یہ آ سپرٹ ہوں کہ صحابی نو کچھ نہ کہو وہ تو امیر المومنین سی. بالکل ملوکیت نہ پیدا ہے. اسی اے ہوں جنگ جمل ہے، صفین ہے، نہروان. یہ صدیقی صاحب دیکھتے نا ویسے چلو اپنی رائے قائم کر دے. جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام تو واضح پیش گوئیاں یقینی اور قطعی طریقے نہ سانوں پہنچ گیا جہد آپ نے حضرت علی رضی تیناں جنگاں برحق قرار دیا. اما عائشہ رضی ہوں سی یہ خود حضرت ام المومنین بیٹھیاں سی، ازواج مطہرات بیٹھیاں سی. اللہ دے رسول نے اس وقت ناراضگی جے پیراج فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس پر خواب کے کتے بھونکیں گے. یہ چشمہ مکیوں باہر جدوں حضرت عائشہ رضی اللہ لشکر گیا اتنے پہنچا تو کتے بہت پہنچے. اما نو گل یاد آ گئی تو آپ نے فرمایا یہ کہڑا چشمہ؟ انہوں نے کہا دہاب ہے. آپ نے کہا بٹھاؤ خدا دی قسم میں واپس جا رہی. یہ میں ہی وہ نکل آئی جیتے حضور نے آخر کہتے خواب دے کتے پونکن.
اس वे हज़रत ज़ुबैर गलती ना करते बेमरी सी एडे साहबी उन्हें आख्या तू किड़ा ऐसा जंग नहीं जा रही हो सकता तेरे पासों सुलह हो जाए ऐ कह के अगे चला लिया वरना मुड़ जांदियां ते जंगे ते मर टड़ गई ये फिर हज़रत आयशा इतना डॉक्टर साहब रोइयां सारी उम्र कि मैं एक कदम क्यों उठाया और कभी अब्दुल्ला बिन उमर ने आख्या कि तू जो हफ्सा नूं रोकिया से अपनी मैनू क्यों ना रोकिया ये हज़रत आयशा तला ज़ुबैर इन्हों जो शिया हज़रात बुरा आते उन्होंने आख्या यार गलती आदम अलैहिस्सलाम कोई हुई है तो उत्ते क्यों उन्होंने इन्होंने तिन्हों का तुहानूं तौबा करना नहीं मिलता कि ज़ुबैर जो मैदान जंग हज़रत अली ने बुरा के आख्या तू मेरे नाल लड़न आ गया फुफी का पुत तेनों याद नहीं जिस दिन तू एक दिन मुहब्बत मेरे नाल कर रहा सी हजूर ने फरमाया तू एक दिन अली नाल लड़ेगा तू जालम होवेगा उसे भी मैदान छड़ के चलेगा और नमाज पढ़द्या जालम ने अमर बिन जरमूज ने कतल किया धोखे नाल ते आके जो आख्या मैं तेनों खुशखबरी देना आपने फरमाया मैं तेनों खुशखबरी जहन्नम दी देना तू ज़ुबैर नूं कतल करके क्यों आ गया वो मैदान छड़ गया तला ने भी छड़ना चाहा खुद मरवान लश्कर घुसिया से उन्हें तीर ज़हर आलूद मार के अपनी फौज में शहीद करता मैं ये तिन्ना का मामला हो रहा है गलती जरूर ना कोई मगर वक्ती है ना पहला इन्हों की कोई साजिश ना बाद जो सिफीन है हज़रत मुआविया का वो आ गया वो सोचा समझा एक शरारत है जिस बाद भी तौबा नहीं की हरन से आए कुरान खड़े कर दे होने वक्त टालो तो बाद कुरान की जी सालसी का हशर होया गल कुछ की मजलिस आके कुछ झूठ बोलता उन्होंने डिफेंड करना दीन की सारी कदर बर्बाद कर यदा मतलब असी वड्डे आदमी के गुनाह छपाने की सारे असूल ही बदल गई उन्होंने सारी उम्मत के इमामा ने मन्या कि मकर है फरेब है धोखा वो भी हजूर पाक ने आख्या कि जो टोला हज़रत अम्मार नूं कतल करूगा वो बागी होगा जन्नत अल सदूगा दो ये सही बुखारी नहीं है इस तो हज़रत मुआविया का गिरोह है बाद तीसरा जरा नहरवान है कि आप दी फौज चो ही बागी हो गए 12,000 आदमी जिन्हें आख्या तू ये सालसी क्यों मुआविया ने तय की ये बागी आदमी दीनदार लोग सी मगर जिदते हो वो भी लश्कर आप ना लड़िया उधर भी हजूर ने दसिया उन्होंने करामत होनी है कि एक शख्स का बाजू नहीं होना सिर्फ पुस्तान होना औरत की तरह इस तरह का वह हुलिया होना वो बाद मिलया दिता तो लोगों ठंड पई वरना खुद हज़रत अली की फौज की शक पै गई थी इदे तहज्जुद गुज़ार और नेक असी मार दिते खारजी वो फिर लब्बा जिसे फिर हज़रत अली भी आख्या अल्लाह के रसूल सच किया इस तो हज़रत अली की जंगा से साडा तबसरा नहीं खुद हजूर का भी हक थे मैनूं जवाब मिल गया ते कोई ना आखे भी साबी च नहीं आखना नहीं बिल्कुल असी अगर गलत कमो तो टोक सकते ये स्पिरिट ना ये स्पिरिट ना होंदी तो इस्लाम क्यों चल रहा ये छीन ली इन्होंने कुछ पैसे दे के कुछ तलवार के जोर न लोगों की जबाना बंद कीतियां ये कोई दीन नहीं आता एवं मलाने कोलों गल बनाई ਇਹੋ ਜਿਹੇ अच्छे डॉक्टर साहब नहीं आते मैंबर है तो आते क्यों नहीं फिर एडी कोताही लो जी डॉक्टर साहब जवाब मिल गया पता कि मेरे ज़हन च बैठी सी कि ਅਸੀਂ नाउज़ुबिल्ला सहाबा ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ सिद्दीकी साहब एहतराम जिन्ना मर्जी करो मगर जो हकायक ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ हिस्ट्री पढ़ के असीं नतीजा नहीं करते भी साडे वड्डियां कोई यारा गलती होई तो नतीजा नहीं हुण जंगे उहदा बयान जो किसी आरम ने करना तुसीं सूरत आल इमरान पढ़नी तो उसे उन्होंने साहबियों की गलती बयान नहीं करनी कि उन्होंने क्यों हजूर की मुखालफत की दर्रा छड्या बस जवाब मिल गया जी मतलब वही कहने लायक सिर्फ छुपाउण लई है मतलब असीं चूंकि इस हद तक चले जाते हैं कि असीं कहना नहीं लेकिन अगर एनालिसिस करन च कोई हरज नहीं अच्छा ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਹਿਸਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੂਏ ਖੂਨ ਆਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਕੀ ਅਫਸਾਨੋं ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜ ਮੁੜਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਟਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ अच्छा एक और ऑफ द रिकॉर्ड करनी चाहिए कि मतलब मैं नहीं चाहता मेरे गाल कोई पै नहीं मतलब डर भी होता ना अमीर मुआविया हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु दे बारे च मैं नहीं समझदा कि असी कोई मतलब गलतियां भी हो जाती हैं लेकिन असी यह भी नहीं समझते कि वो जितनी साथी रहे या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सारे कात दे वही दूजा तीजा नोमीनेशन ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੰਨੇ
ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਮਦੀਨਾ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا میں چھوڑنے لگا مدینہ. انہوں نے کیا میں ایڈوائز کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ممکن ہے میں غلط ہوں شاید. حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھو میں تمہیں ایک وصیت کرتا کہ ایک تو نانا کا شہر نہ چھوڑنا، شاید تسی دوسرے کوفے والے لوگوں کے اعتبار نہ کرنا. ایک اور کوئی ایسی گل گئی سی مطلب میں اچھا یہ تین چیزاں جو انہوں نے کہیاں. ایون دین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیسائڈ کیتا کہ جا رہے ہیں. میں کہنا میں کدے کدے اپنے بچے کو کہ وین یو ول ناٹ اوبے دی یور ایلڈرز دا اینڈ ول بی دس. ہوں یہ تھی وہ ملوکیت کہہ لو یا کی کہہ لو، آئی ہیو کنفیوژن کہ میں سمجھدا کہ اس لیول تے جتنا اسی ایک پاسے چک کے اتنے لے جانے ہیں، دوسرے لیول تے وہ انہوں دے اپنے بزرگاں دے وہ بھی نہیں مانتے کہ وہ انجام کیا ہونا سی، یہی نہیں ہونا چاہیے سی. کہ ڈاکٹر صاحب سارے افسانے نہیں یہ جڑے تین چیزاں ہیں بڑے ریفرنس ہے. نہیں یہاں دے ریفرنس لیاؤ تو تمہیں کٹ کے دئیے بھی ساریاں بات نا جس انسار پیش رہا تھے یہ حکومت معاویہ دے گروہ نے پھر پھیلائیاں بے حسن اور نہ اسی بالکل مطمئن ہو جاؤ کہ کوئی حسین نہیں جی روکیا. حسین خود رسول اللہ نے کیا وہ بھی میں بلکہ وہ جدوں کہ تیرے خون چ بدبو آ رہی ہے قتل دی سمیل آ رہی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بھی میں ایگری کرتا. نہیں وہ بھی نہیں تھی، یہ بھی نہیں تھوڑی گل. یہ بھی جڑی تھی سنی نا یزید سے پیدا ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گیا، یہ سنی سنائی کہنا کا کوئی فائدہ نہیں. میرے کو آگے ساریاں سنی سر کچھ چیزیں ایسی ہوندیاں جڑیاں اگر ذہن جتنا کلیئر ہو جائے. سوال تو سرور صاحب یہ بھی ہونا نا کہ مسلمانوں نے خلافت جڑی سو برباد کر کے ملوکیت کی اپنے دم سلط کر لی. یہ نمازاں روزیاں تو بڑا سوال ہے کہ حضور نے جڑا سسٹم دیتا برباد کیوں کیتا؟ بالکل، اور بہت جلدی کر دیتا، بہت جلدی کر دیتا. امیر معاویہ رضی اللہ کاتب وحی ہونا بھی ایسا افسانہ پھیلایا. مکہ فتح ہونے تو بعد مسلمانوں تو قرآن رکھیا سی آپ نے بھی آن گے لکھن گے. ایسا جھوٹ بول کے نا مشرف اپنا میڈیا کے ذریعے کہہ رہا. اچھا میں نا ڈاکٹر صاحب کرتا سی سی ایس ایس کی تیاری، میں بہت الحمدللہ الحمدللہ وہ وجہ تو نا میں کافی اور پرٹیکولر انگلش رائٹر جڑے نا محمد ایٹ مکہ ایک سی منٹگومری انہیں بہت محمد ایٹ مدینہ سارے مطلب میں مارگو لیوت نے کی نام میرا یاد نہیں مارگو لیوت تھی نا کچھ اس نے. اچھا لیکن میں اتنا متاثر بھی پڑھا ہے مطلب اس نے قرآن دے وچ مطلب انہیں اسٹڈی کی اور جدوں کہندا فتح اللہ کا فتح مبین مطلب ایک ایک آیت دے ریفرنس دے کے اور انہوں نے تشریح کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب مستشرقین جڑے نا ہاں یہ مستشرقین دا طریقہ واردات ہی ہے پہلا اپنی غیر جانبداری دا تصور قائم کرن گے بڑا یار منصف ہے حوالے دیندا، پھر چلدیاں کوئی ایسا ظاہر عروض انہوں نے جملہ لکھ دینا جہاں آدمیاں دا یارے بڑا منصف آدمی سی جی یہ گل ٹھیک ہونی. وہ انہیں نہ سارا نبی علیہ السلام دا نا جدوں انہوں نے صدیقی صاحب یہی دسنا مکے حضور ایز اے پرافٹ سی ناکام رہے کوئی نہیں منیا تھوڑے جے بندے. مدینہ آ کے سٹس مین بن گئے، حکومت آ گئی اختیار ڈنڈے کے زور نہ دنیا کھلونا بھی یہاں دونوں حالتوں اس طرح ایکسپلین کرن گے بے نبوت آپ ناکام رہا سیاست کامیاب رہا. حالانکہ گل تو بھی مکے سی صرف ایک تھیوری عقل مندوں کی سمجھ آتی سی بے وجہ انقلاب کداں آؤ گا جدوں پریکٹیکلی ایک کولڈ کیمپ ہو گئی بازاراں ایمان آ گیا گھراں لوگوں نے ویکھیا بے خیالی پلاؤ نہیں ویکھو سچ مچ کیویں دیانتدار استاد رہا تے کداں دے منصف جج ہے. تو اج بھی مولانا صاحب جڑا نیو مسلم ہوندا او کتنا دکھاڑو کتھے آ تہاڈا یہ وہ تو میاں جی جدوں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سفر کیتا نا تو پھر روس بھی گئے. روسی انقلاب اجے تازہ ہی آیا تو آتے میں اس سٹالن تے لینن نال بھی ملاقات ہوئی تے جدوں دسیا بھی اسلام دا نظام معیشت ہے تے مینوں انہوں نے کہا بھی یار جڑیاں تو گلاں دس لانا ساڈے دماغ سماؤندیاں مگر تو اینے ملک اجے بھی مسلمانوں دے ہے گئے 10 خاں جتھے نظام معیشت چلدا دسیں اپنا وفد بھیجیے جے باقی اتنے نتائج نکلے ہون گے تو اسی پاگل ہیں بھی یہ نہ جاری کریے. تے مولانا واپس آئے تے ہندوستان تے علماء دے مجمع چ روندے سی تانسو بہندے انہاں آخیا سوائے رون تو میرے پلے جواب ہی کوئی نہیں کہڑا ملک میں دساں جتھے چل.
ਵੈਸੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਕਰ ਛੱਡੀਏ ਕਿ ਇਮਾਮ ਕਾਬਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਉਹ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈ, ਜਾਈਏ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸਊਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀਓ ਮੌਲਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਖਰੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਨਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਆਨਾ ਦਲੀਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੜਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨੋ। ਉਦੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਦੀਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਹ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਸਾਂ ਜਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਹੁਣ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਅਗਰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਗ ਉਹ ਤੇ ਬਰੇਲੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਰੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਉਧਰ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਐਨ ਹਦੀਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਕਰਦੇ, ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਸਰ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਮੈਂ ਯਾਰ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਯਜ਼ੀਦ ਪਲੀਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਆਂਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਾਲਮੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਸੈਯਦਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਇਹ ਮਲੂਕੀਅਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਜ਼ੀਦ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਊਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਪਿਆਰੀ, ਫੰਡ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਮਲੂਕੀਅਤ। ਇਹ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਐਡੇ ਹਾਮੀ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਜ਼ੀਦ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸਊਦੀਆ ਕੋ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਊਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਲੂਕੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਰਸਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਸਲਾਉਦੀਨ ਕਿ ਮਲੂਕੀਅਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਸਲਾਮ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਲੇ ਪਾਲੇ ਫਿੱਟੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਬੂਸ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ। ਉਰਦੂ ਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਤੋਬਾ ਹਰ ਪਾਲੇ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਇਲਮ ਦੋਸਤ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਾਲਾ ਉਰਦੂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਰਦੂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਦ ਹੀ ਮੰਨੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਖਤਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਇਲਮ ਫਜ਼ਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰ ਕਲਮ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਿਆਬਾਦ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਸ਼ਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ, ਇਹ ਸਦਰ ਮੁਦਰਸ ਹੀ ਦਿਓਬੰਦ ਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਇਖਤਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਮਗਰ ਇਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਨੇ ਮਰੂੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਰਦੀਆਂ, ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਹਵਾਲੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਫਤਾਵੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦੇ ਆਖਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਰੁਸਤ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 28 ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜੋ ਬੜੇ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਢਣਾ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਇਸਲਾਮ 'ਚ, ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੰਨੀ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ? ਕਿਆ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋ ਪੁੱਛੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪੀਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਰ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਲ ਤੇ ਬੂढ़े ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੀਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਖ ਵੀ ਅਰਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੂढ़े ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੋਈ ਦੀਨੀ ਇਸਤਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਨਕਾਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਪੀਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਫਨ ਵੀ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਅੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ।
مگر جہڑیاں وہ اپنے خرابیاں کتے تکبر ہے کتے حسد ہے کتے شبد نہیں انہوں چھڈدی ہے کتے بوجھ کینہ دوسرے کے خلاف رکھدا یہ جہڑیاں ہیں نا روحانی بیماریاں اندر یہ ایسے رو گیا بھی یہ کتاباں پڑھیا نہیں جاتی یہ لیے پھر بیٹا جڑا اصل ہوں تو ٹھیک ہے 2 نمبر کم ہر جگہ پیری مریدی بھی ٹونگ ہی بنیا ورنہ یہ سی بے آدمی جو یہ سوچ لینا سی نا بھی میں اینی دیر نماز پڑھی میرے اس نماز اخلاص نہیں پیدا ہوا دکھاوا ہی ہے خشوع نہیں آਉਂਦਾ ہاں میں تکبر تو نہیں بات آਉਂਦਾ وہ پھر کوئی ایسا روحانی معارض جڑا سچ مچ عالم تو دین دا پہلا ہوندا سی نا پیر انہیں کی ہونا سی جڑا عالم اور باعمل کہ جہی صحبت اثر ہوندا سی بھی جا کے وہ کول بہنا اللہ یاد آنا قیامت یاد آنی بندے دی حالت تبدیلی آنی شعبہ تو اس لیے کھلا سی بہت تزکیہ جڑا سی نا صفائی کرنا بعد جو ہے جتنا مولویاں ٹھگ ورگ ہے ادھر بھی بڑھ گیا یہ بدنامی لوگ آپ کی ہے مقصد نیک لوگ تھانی صاحب دے بیت ہوندے سی اور کئی لوگوں دے ہوندے سی اپنے حالات دسنے وہ بھی پیر ایسے سی لنجے دے کوئی نہیں سی الٹا آندے سی ایک گل مینوں لکھ کے تیرے چیز میرے علاج تو بعد کی آئی ہے تبدیلی کی خامیاں اور پھر وہ نسخہ تجویز کر دی تکبر دور کرنا تو اس طرح کر ہاں مقصد تے بالکل نیک کچھ لوگ ایسے نے کہ وہ جے صرف نا کسی کا لڑ پھڑ لو تو نہ اس کو سیکھنا نہ انہیں سکھانا بس انہیں پھڑ لیا انہیں اللہ تک پہنچا دینا یہ تو ٹھونگ گیا یہ تو کچھ بھی نہ ہوا نماز اگر وہ سرسری جی پڑھتا بعد کسی ایسے اللہ دے نیک بندے کو بہن لگ پیا ساڈے اہل حدیث عالم سی جو فوت ہو گئے ہوں تو اہل حدیثاں کا نام کی لئیے سرور صاحب وہ غزنوی خاندان ہے یہ ولیاں دا خاندان سی خود بھی بیعت کر دی سید عبداللہ غزنوی امیر کابل انہوں دا مرید سی مگر جب انہوں نے سنت تے عمل شروع کیتا نا رفع دین آمین وغیرہ حدیث تے تو سرکاری مولویوں نے فتوے دیتے کہ قتل دے لے کے قتل دے نہ کیتا انہیں کہا یار میرا علاقہ چھڑ دے پھر وہ اپنے بیٹے لے کے تے آ کے امرتسر بہ گئے بیٹے بھی سارے وڈے تو وڈے عالم سی بڑے بڑا سید داؤد غزنوی پوتا سی انہوں دا ابو بکر پر پوتا سی ہن تک بھی نا جنید غزنوی دی سن گل وہ آپ پہ بیٹا پتہ لگتا کہ یہ روحانی ہے یہ عام مولوی والے مسئلے نہیں وہ پھر یہ عبد الواحد انہوں کا لڑکا چینی والی مسجد لاہور جماعت کراؤں سی تے بریلوی اور دیوبندی منہ لکا کے نا بیٹا فجر دی نماز انہوں دے پیچھے پڑھتے جڑے انہوں کافر آتے نا جدوں لوگ پچھان نہیں آتے تو نماز وہ کہیں یار جو عبد الواحد پیچھے نماز دا مزہ آتا انہیں سانوں اپنے پڑھیا نہیں آتا خود بھی روندے سی دنیا بھی روندی اس تو یہ شعبہ دین دا ہے ضروری کہ روح بھی وچ ہوئے نا صرف گلاں باتاں نہیں کی کرنا بڑے بڑے فلاسفر اور دانشور بن جاندے ہیں وچ وہ کوئی لذت نہیں آتی کوئی روحانیت نہیں اللہ رسول کی محبت نظر ہی نہیں آتی یہ لیے اگر کوئی نیک بندہ ملے نا بیعت رسمی کرے یا نہ کرے شاہ ولی اللہ فرمائے یہ رسماں جڑیاں صوفیاں دے نا ہاتھ جا یہ وادو نسبت غنیمت ہے جڑی دس ہے نا اللہ نہ جوڑ دینا کہ بندہ دل کہ دین دے کسے کم تے عمل کرے تے لگاؤ نہ کرے انہوں محسوس ہوئے میں کوئی رواج نہیں پورا کر رہا مزہ آتا آخر نماز بیٹا انہوں نے انہوں دی نماز سی جدوں وقت آتا سی ابراہیم الصاغر رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ سے ہم اثر ظالم عباسیاں نے انہوں نے شہید بھی کرتا حال سی بیٹا سنار سی ہو جیورڑ ابراہیم الصاغر مگر زیور بنا رہا ہے نا تو ایک چوٹ دی کسر باقی من سے زیور پورا آ جاتا کہ کان چ آواز پی اللہ چوٹ نہیں لگائی چھڈ چوٹ مہلے اللہ نے بلا لیا ہوں میں اس کام سے لگا نا یہ مطلب میرے دل سے اللہ دے نام کی قدر ہی کوئی نہیں یہ وہ نماز ہے جی بے چین رہے نا آدمی آخر وہ صحابی رسول جڑا آتا ادر بن حاتم تائی کہ میں جدن تو اسلام لیا ایک نماز کا وقت ایسا نہیں آیا میں وضو کر کے پہلا تو تیار نہ ہوں پہلا وضو کر کے تیار ہوا ہونا کہ سورج چڑھنے والا ہونا کہ تاکہ پہلی سٹے سجدے چاہیے کائنات سے ادا دی نماز کو پڑھے تو صحیح عالم کی گل کی کچھ ایسے نیک حضرات ہوتے ہیں جڑے عالم دین پہ نہیں ہوتے نا دنیاوی لحاظ میں نے پڑھے لکھے نے نہ دینی لحاظ میں انہوں نے کوئی حدیث دیا کتاباں پڑھیاں قرآن دیا کتاباں پڑھیاں لیکن نہ انہوں نے دنیاوی لالچ ہے کوئی حسد بغض کینا نہیں دل بڑا صاف کسی کو لینا دینا کچھ نہیں ان پڑھ لیکن نماز دی پابندی اور اعلیٰ انسانی اخلاقی خوبیاں جنیاں نے انہوں موجود نے یہ بیٹا جڑے یہو جہ ہی نا انہوں ٹونڈ کتوں یہو جہ جڑے وہ ٹونڈ انہوں کی صحبت اکثیر ہے تو وہ جہ عالماں تو دوڑ جڑے کتاباں کا ڈھیر انہوں نے لدیا تو انہوں کو بہن تکبر پیدا ہوندا لڑائیاں پیدا ہوندیاں وہ جہ عالم دے نیڑے بھی نہیں لنگنا چاہیے وہ سب سمجھ ہاں یہو جہ جڑا نا بشاکن پڑھیا مگر وہ دین دی روح موجود ہے مولانا صاحب میں تھوڑا جہا حصہ پاؤں گا ایک تو جڑا نسبت کا لفظ ہے نا
ਨਿਸਬਤ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨੂਨ ਸੀਨ ਹਾਂ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਨਿਸਬਤ ਨਾਸਬ ਵਾਲਾ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਇਹ ਨਿਸਬਤ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਲਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਕਿਤੇ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਸਬਤ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਸੀ ਨਾ 8ਵੀਂ, ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚਾਲ ਆਪ ਚੋਗਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ, ਹਾ ਹੂ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹੁ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁল্লাਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾ ਹੂ ਹੈ ਹਾ ਹੂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਪੀਰ ਪੂਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪੀਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਉਦੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੈਸਟ ਬੈਸਟ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਨੇਕ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਇਤਨਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪੀਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫੰਗੇ ਪੀਰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਸਰ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਨਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੀਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੀਰ ਵੀ دیر ہوئی جو خانقاہی نظام بھی خراب ہو گیا مولویوں کی طرف، غوث امام غزالی جیسے لوگ ہی لکھ گئے بھی ہن پیر لبنا اس دور جڑا بالکل مشکل ہے۔ یہ بجائے پچھلے جڑے فوت ہو گئے انہوں نے کتاباں پڑھے، انہوں نے تذکرے پڑھے، یہ سمجھے بھی وہ بیٹھے ہیں تو جو حالات انہوں نے بیان ہوئے سمجھے میں انہوں نے مجلس بیٹھا جنہ انہوں اثر کرنا نا انہیں انہوں نہیں کرنا اسے ٹونگ بکتا پیر نہیں ہوتا، پیر شیطان ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ شیخ فی قوم کا نبی فی امت، جو نبی دا درجہ امت ہے وہ پیر دا درجہ وہ مریداں دی ساتھ یہ ہے سب کڑیاں۔ کسی حدیث شیخ وغیرہ پیر نہیں آیا، بڑھے نو آدھے عربی نیک ہوئے گا۔ ایک فائدہ میں ہو رہا جی وہ اٹھانا چاہنا جی اکنامکس دا کوسچن میں اگے کیتا سی، وہ تھوڑا ہویا سی تے مطلب میں ایک بزنس کرنا، میرے کو فرض کرو 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ روپے دی میں پراپرٹی لے لی، میں مشین دی لا لی، میرے کو اپنے پیسے ٹھیک ہے۔ ہن اگے وہ چلان لئی اگر کوئی لون شون ہوندا ہے، میں پوچھنا چاہ رہا جڑا کہ 3-4 ورکنگ جڑا میں نا جڑا شریعت کورٹ چ ہویا سی مقدمہ نواز شریف، میں ساری انہاں دی پڑھدے رہے بحث جڑی صورت ہوندی پڑھدی رہے او، لیکن انہوں فیور ہی کر رہے سی کہ دیز آر مینجمنٹ چارجز 7%، 8%، 3%۔ اچھا ہن اے وے کہ کیا پہلی گل تے اے وے کہ او پیسے تے لگ گئے سارے پراپرٹی، میں ہن زکات دے حوالے نال پوچھ رہا، پیسے تے لگ گئے پراپرٹی چ، پراپرٹی جڑی تہاڈی خریدی او دی زکات نہیں ہے ٹھیک ہے نا۔ اچھا پیسے لگ گئے، لیکن وہ پراپرٹی تو ہوں میرے کو کروڑ دی بیٹھی پئی ہے، کروڑ روپیہ کیش رکھا ٹھیک ہے، میں پراپرٹی چلا لائے، پراپرٹی تو بعد ہوں ورک کرن لئی اسی ہور 10 کروڑ روپیہ فرض کرو گورنمنٹ کو لے لیا، پیسہ ساڈے کول ڈاؤٹ ہے لیکن ساڈی اپنی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے۔ زکات دے بارے چ اس سلسلے چ کی اسی مطلب تھوڑا جہا زکات کس بار ایک سے جڑا وہ لگ گیا نا 10 کروڑ قرضہ لیا، قرضہ لیا، کروڑ اپنا سی نا جی، او تے زکات ہے نہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب پوچھ لیں پریشان ہو جاؤ گے۔ بڑا یہ چلو نا بہت بڑی مقدار ہے، ورنہ اونج بھی ہے نا بھی لوگ جڑے انہوں نے قرضہ لیا ہوندا، کسی نے قرضے کسی نے دتے ہوندے، کوئی کو ادھار لے گیا اس بارے لکھ کے نا صدیقی صاحب علماء گئے تھک ایڈا الجایا قرض جڑا کبھی یا ضعیف ہے متوسط ہے، دا حکم ہے، دا حکم ہے گا، سارا پکھنڈ ہے۔ ساری گل مکدی ہے بھئی جیڑی چیز نو تسی استعمال کر رہے جنا پاویں اپنی پاویں کسے کو لئیے وہ دی زکات تسی ادا کرنی، جیڑی تسی کہے نو دتے پیسے اجے تہاڈے کو نہیں آئے وہ دی تہاڈے تے کوئی پاویں کروڑاں ارباں جب تک تصرف نہیں نہ کر دے تسی اس مال نو استعمال نہیں کر دے تہاڈے تے زکات نہیں لگو۔ اے کلیہ موٹا یاد رکھو کہ تہاڈے کول قرض دے بھی ہے پیسے نہیں دینا چاہو قرض واپس کرو، اگر برت رہ جائے تو صرف زکات تو نہیں پھر تسی جان چھڑا سکتے، وہ 2.5% تسی دینی جڑا اس تے تہاڈے کسے والا نہ پیسے وہ کوئی بے فکر نہ کرو، جدوں آؤن گے ادوں ویکھی جو۔ میں اگر ادھار دے دینا انہاں پیسے دی زکات میرے تے نہ کوئی نہیں۔ اچھا مولانا صاحب ایک سوال، اے استعمال اور تصرف لینا دے کہ جڑا اس رقم برت رہا انہیں لائبلٹیز ادا کرنی ہے، دوجے نہیں۔ لاکر چ رکھی دا جی، وہ بھی ورتی دا نہیں، وہ تو لاکر چ پیا دا، پھر اوتے بھی زکات نہیں۔ نہیں وہ تے پینی ہے، وہ تے بات نہیں، تسی اپنے کول ہی چاہو تے ہنے برت سکدے، وہ تے
ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਦਮੀ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਸਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੇ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਦੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਉਦੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਆ। ਉਹ ਕਰਜ਼ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੱदैन ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਜਿਬਰੀਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ایڈی بڑی گل ہے جیسے آپ کو اجے گنجائش نہیں سی بیت المال سے کہ کوئی جنازہ آنا تو آپ نے پوچھنا یہ سر قرض سے نہیں، جے قرض دسیا فرمایا کوئی چھٹ گیا جنازہ نہیں تو آپ نے فرمایا اپنے برا کا جنازہ پڑھ لو۔ ہوں اس لیے صاحب وہ سے مسلمانوں لیے قیامت تو بڑا حادثہ، ایک شخص کی سفارش تو حضور نے انکار کرتا، اس وقت کئی صحابی جڑے روٹ دے اللہ دے رسول نو محروم نہ کرو، تسی دعا کر دو قرضہ میں دے۔ جدوں پھر گنجائش ہو گئی پھر آپ نے آپ اعلان فرماتا کہ جڑا کوئی شخص ایمانداری نہ تے قرضہ کوئی چڑھ گیا بدقسمتی نہ کہ کچھ نہیں چھڈ کے مریا نہ، میں بیت المال کی طرفوں ذمہ دار ہاں، بیت المال وہ ادا کروں گا تے وراثت دی اگر کوئی وارث نہیں تو بھی حکومت لوگ قرضہ بہت وہ کوئی گل وہ بڑی وہ بخشا ہی بخشا جہاں ارادہ پیڑا سی نا میں سر وہ بارے یہ پوچھنا چاہتا سی قرض نہیں لے کے مرنا۔ کسی بزرگ نے فرمایا سی کہ جدوں گزارا تہاڈا ہو رہا پھر قرض لینا حرام، ماڑی گل بہت قرض جڑا نا خطرے والی گل۔ آپ نے جڑیاں شیاں تو اللہ دے رسول نے پناہ منگیاں نا انہاں چ من غرب دین و قہر جا، اللہ قرضے دے بوجھ تھلے نہ میں دب جاواں تے بندے میرے تے نہ چڑھائی کرنے تو مینوں بچائیں، اے ذلت اور رسوائی۔ قرضہ کوئی چنگی شے؟ لوگوں نے آخیا اللہ دے رسول تسی کفر دے نال اینوں بیان کر دے جے کہ عذاب قبر اور کفر اور جڑا نا فقیری اے تو بچا، تو آپ نے فرمایا غریب آدمی دا کہدا ایمان ہوندا کہ وعدہ کرنا پورا نہ کر سکنا، جھوٹ بولنا پینا۔ ہوں وہ جہ بندے کتوں لبھیے چلو آخری جانے کہ صحیح مسلم شریف چاہوں ایک صحابی کا قرضہ دینا سی بندے نے، یہ وہ جایا کرن انہیں کہہ دینا کر دینا کہہ دو ہے نہیں گا کر وہ کم بن جانا۔ ایک دن گئے جنہوں نے آواز لی سن وہ جدو گھر دے کہے نے آ کے آخیا نا کر ہے نہیں جنہیں آخیا آج نہیں تیرا ہیلا کارگر ہونا، میں تو کرنی سن لیا بھی تو کرے۔ وہ پھر صدیقی صاحب جسے آیا تو بہت نیمو چاہنا شرمندہ سی، پھر وہ چکیا اس آخیا پلے مان صاحب میرے پلے ہوں تو میں گھر جا کے تینوں دینا، تیرا شکریہ ادا کرتا، میرے پلے ہی کچھ نہیں، جھوٹ بول کے۔ وہ صحابی الٹا رویا، انہیں آخیا یار میرے کو بڑا گناہ ہوتا رہا، میں کیوں آ کے مسلمان جھوٹ بولنے سے مجبور، مینوں تو معافی دے، ہویا تو دے دیں ورنہ میرے والوں اج تو یہ ختم تھا۔ مالدار تو یہو جہ جدوں نہیں تو پھر یہی انہوں نے کدھر بشرا بچاری بچے لے کے مرن رہی ہے، امت کا حال یہ ہونا نا کہ ایک پاسے لوگ کتوں مٹھائیاں کھواؤں ہے، دوجے پاسے غریب مرن رہے، کوئی پتہ ہی نہیں لگی۔ سرور صاحب جو آخیا نا سارے ڈاکٹر دے سارے بھائی میرے آیا کرو تے کھلے دل نہ سوال کٹھے کر چڑیا کرو، مینوں درسنا کوئی نہیں سوال آنا کہ سوال لے آؤ دینے کو مولانا صاحب یہ جڑا جنوں اسی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اسلامی انقلاب کی چیز ہے، کیا یہ ابھی گروہ لوگ تیار ہوئے حکومت پہ قبضہ کر لے وہ جا کے شرعی سزاواں شرعی قوانین نافذ کرتے ہیں، اصل تبلیغ کا طریقہ اپنایا جائے کہ اذان ہوئے تو مینوں کوئی بندہ نہ کہے میں اٹھ کے خود نماز پڑھنے چلا جائے، میرے کو پیسے پے نے زکات دا وقت آیا میں خود زکات دے دا، میں چوری کر سکتا گورنمنٹ کا پیسہ کھا سکتا لیکن اللہ کا خوف میں مجبور کر دے۔ بچہ دونوں چیزاں ایک دوسرے نہیں دونوں ایک دوسرے نال جڑیاں، جے کوئی آکھے نرا حکومت نہ وہ بھی غلط ہے، جے آکھے دعوت و تبلیغ نہ دعوت و تبلیغ نہ ہوندا تو پھر حکومتاں قائم کرن دی کوئی لوڑ، اسلام نوں چھڈو دنیا چاہیے حکومتوں کیوں معاشرے اتنا دے ٹھیک ہو سکن کہ پولیس اور فوج رکھنے کی ضرورت کی ہے؟ ریاست کا وجود ہی خود قوت قاہرہ کہ سارا نے نہیں نیک بننا، کئیاں نوں طاقت نال سیدھے رستے رکھنا پینا، اس تو حکومت بھی اسلام تے لازم ہے۔
تے نال یہ ہے بھی لوگوں کے ذہن بھی تبدیل کر لی. ڈنڈا نہیں نرا انہوں نے دعوت و تبلیغ نال سارا ایسا نظام ہے بچپن تو ہی پہلا ماں باپ سدھا کرن پھر استاد سدھا کرن امتحانات بھی صرف نمبر ویکھن دی بجائے تربیت کہ بچہ وعدے کا کنا پابند ہے وقت سے آؤں استاد کا ادب کرتا سچ بولتا ایسی چیزاں کاؤنٹ کیتیاں جان کہ جی یہ فیل ہے نا اسی نہیں کتاباں کے نمبر دینے تو نال تربیت اور تعلیم وہ بچہ جان گے وہ پھر ہی دین آؤ. ڈنڈیا نہ بھی میرا کی بننا کہ ڈنڈے والے بھیجو گے وہ رشوت کھان لگ پڑیں گے پولیس ہور رشوت ہے کہ رستہ نکلاؤ گے. دونوں پاسے تربیت بھی ہوئے طاقت بھی ہو. ہوں صدیقی صاحب انہوں نے لواری ہوٹل چ نا ایک مذاکرہ کرایا 4 دانشور سدے تو مینوں بھی لے گئے لاہور. ایک پاسے ڈاکٹر مبشر حسن سی وزیر خزانہ ایک پاسے اپنے ڈاکٹر فرید احمد پراچا 2 جڑے سی نا ماہرین ایک نجم سیٹھی صاحب اخبار دے ایڈیٹر تے ایک بین الاقوامی قانون دا ماہر نام بلال تے مینوں موضوع رکھیا سی جہاد اور ریاست. نیت کی بھی بغیر حکومت کی اجازت جہاد نہیں ہو سکتا یہ کر. تو خیر جڑیاں گلاں ہوئیں انہاں چاہیے سی ڈاکٹر صاحب جڑے سی نا مبشر انہیں شروع کیتا بے اسلام آدھا لا اکراہ فی الدین اس تو جی مرضی نماز پڑھے زکات ہاں اے جی لا اکراہ فی الدین. جدوں مینوں کمپیئر نے آخیا میں آخیا پڑھے لکھے لوگ جو تسی جی لا اکراہ فی الدین دا مطلب یہی ہے بھی جی مرضی جو مرضی کردا پھرے تے قرآن کیوں پڑھیا چور ذات کٹ لی زانی نوں کوڑے مارو چوریاں ڈاکیاں کرنا ادھر ذات ادھر پیر وڈ کے انہوں نے پھانسیاں تے ٹنگ دے. یہ کیوں انیاں سختیاں گل کوئی نہ آئی پھر آندا یار تسی پھر مولانا سمجھاؤ. میں آج سمجھا کے جاؤں گا تاکہ پروگرام دنیا جائے تو شاید دا پچھا لوگ چھڑ دیں. یہ مخور بنایا ہوا نال ہی میں کہا ڈاکٹر صاحب عقلی طور سے دسو بھی ساری دنیا کی حکومتوں کو اپنا ڈیرا چک لین نہ پولیس کی لوڑ ہے نہ جیلوں کی لوڑ جیلو جو مرضی کرتے پہ یہ دین غریب ہی لا کرا پہ ساری دنیا چکرا کے زبردستی قانون سے عمل کرواؤ. آدھے مانا کی ہے مانا صرف اینا ہے کہ اسلام اللہ دین سے داخل کر لی اسی اقرار نہیں کریں کہ کوئی آدمی اسلام نہیں لیا چاہتا اسی تلوار رکھی سے پڑھ کر ماں وہ کی فائدہ اللہ آتا ان تو کہہ دوں گا وہ دل تھی ایمان وار سکتے یہ کوئی فائدہ نہیں. مگر داخل ہو کے بعد جو آخر نا میں قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کرنی یہ ڈاکٹر صاحب یہی مثال ہے فوج نہیں کوئی بھرتی ہونا چاہتا نہ ہوئے ہون تو بعد آخے میں نہیں یہ پابندی کرنی تو اسے کورٹ مارشل ہو جانا. آپ انہیں آخیا سبحان اللہ یار رکدے حل ہو گئے میں بخیر بنائی ہے جہاں آتا لا کرا دین وہ قرآن تو سختیاں نہ پڑھیا چل زکات دین تو انکاری ابو بکر نے لشکر چڑھاتے ایک پائی بھی نہیں دیو گے نا میں وہ بھی لے کے چڑھنی. میں ساری دنیا کی حکومت کا وجود من دے جی حکومت خود جبر ہے چھڑ دو پھر دنیا میں جو مرضی کرتے پہ. وہ اپنا بلال صوفی بولیا انٹرنیشنل آتا جی اسلام صرف نہ شابانی نے ایک اسلامی انٹرنیشنل آ کے لکھا سی بعد مسلمانوں کام نہیں کیتا. اور میری باری جیسے میں آخیا ڈاکٹر صاحب بلال صاحب اسلام شابانی کوئی بندہ نہیں تھا جس بعد بڑے بڑے پروفیسر اور دوجے اٹھ کے مینوں ملے یونیورسٹی انہوں نے آخیا یار سر تو انہوں کا روح بھی اتر گیا اج پتا لگا بھی انہوں نے پلے کچھ کر دے کی یہ ٹی وی والے جڑے ماڑا مولوی سجے جان بوجھ کر لیا کے تامر بھی یہی کرتا تاکہ تاثر ہوئے حالانکہ کوئی عالم بٹھا دے بول بھی نہیں سکتے عالم ہوئے تو صحیح. میں آخیا شابانی کوئی نہیں ہویا شہبانی ہے یہ ہے این اون کوئی نہیں شہبانی نہیں شہبانی تے نا وہ محمد ابن حسن ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دا شاگرد ہے وہ شہبانی. تو اتنے کام رک نہیں گیا وہ شرح امام ترخی نے 30 جلداں چ اگے لکھی ہے تے گاں بھی علماء لکھ دیا کئی کتابوں کے میں حوالے دیتے پھر تسی اج تک پڑھو تو تمہیں پتا لگے کس دن علم رک گیا. تسلیم کیتا سب نے وہی مزہ حدیث جی بہندے شروع کی نا یہ حضور نے فرمایا سی چھوٹے جہاد تو واپس لوٹے تے بڑے جہاد یہ جب یو ٹرن لیا انہیں اپنے صدر نے ادوں یہ حدیث شروع ہوئی تھی یہ ہوئی بھی جہاد اکبر یا نفس نو مارنا. میری باری آئی آخر سے آئی میں پہلا حدیث ہے اینا تسی زور لایا تے قلعے اسارتے رہے جدو یہ روایت جی نہیں ثابت اللہ دے پیغمبر کئی نہیں میں تمہیں کتاباں کٹ کے دینا کہ جدو لکھی ادوں ہی دسیا کہ جھوٹھی ہے. یہو تو ظلم ہے علم دین ہے نہیں گا ڈاکٹر بنے کیوں ٹی وی شروع ہے وڈی کیا سمجھو اسلام تے اصل قیامت آئی ہے
کدھرے غامدی صاحب ہے, کدھرے اسرار صاحب ہے, کدھرے طاہر القادری صاحب ہے. ایمانداری کی گل ہے, تعصب کی گل نہیں. یہ عالم نام کی شاہ ہی کوئی. تھوڑے سامنے ڈاکٹر اسرار نے 2 بار ملے گھر جا کے, انہیں منیا نہیں کہ نہ مینوں حدیث آتی نہ فقہ آتی, میں پھر ٹنگ کیوں اڑاؤنا. ہاں جب تو قرآن جانتا ہی نہیں, اے صاف اقرار کیتا کہ مینوں حدیث اور فقہ دا میں تھی بات بھی نہیں آتے. ایک شعبے نو جانتے بھی نہیں اور دخل دے جاندے. ہوں بریلوی سرور صاحب بریلوی یار وڈے جڑے نا انہاں ڈاکٹر طاہر القادری تے جڑیاں کتاباں لکھیاں نا وہ تسی ویکھو اے نہیں. وہ آدھے یار تم ایڈا جھوٹ بول کے کہ حضور نے امت میرے حوالے کی تھی, نہ تینوں صرف آوے نہ آوے نہ تیری عربی صحیح, تجیاں اڑاتی کہ کوئی شرم کر. واسکٹ پا لینا, ٹوپی رکھ لینا, تو دھوکھا دینا. میں ڈاکٹریاں تے شیخ الاسلام مفتی غلام سرور قادری آپ پی ایچ ڈی انہوں نے پڑھو, ایک ایک سطر کا حوالہ. پچھاننا بڑا اوکھا نا, عوام کی پہچانے کروں کی پہچانا بھی بندہ آ رہے ہیں. ਤੁਸੀਂ MBBS ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ? ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ PhD ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ MBBS ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, یہ جیسے سرور صاحب نے یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو ایک ڈرامہ رچایا نا, ڈاکٹر صاحب نے ایک بار ڈرامہ رچایا سی, میرے سے حملہ آیا تھا, اتوں میرے سے گولیاں چلیاں, اور پھر عدالت ہی چلا گیا. وہ جڑا سی نا اس جج سے بعد دی گل جڑا DSP سی نا, وہ مضمون تسی پڑھتے انہیں آخیا یار ایڈا جھوٹا بے ایمان بندہ میرے ویکھن نہیں. وہ بندہ سی بڑا دھیاندار, آندا پہلاں تے میرے کو نا فلانے ہوٹل سے ایک اپنی پوری ٹیم نہ بلیک چیک لے کے آیا, کیا بلینک چیک کے لکھ لو جنی مرضی تے رپورٹ میرے حق دے. انہیں آخیا ڈاکٹر صاحب کو کرنے والی گل. اگلے دن کلاشن کو پھاڑ کہ نہیں لکھتا, تو انہیں آخیا جو مرضی گولی مار دو, لکھنا ٹھیک. انہیں جا کے آخیا بھائی کنے فاصلے تو گولیاں چلیں, کوئی دروازہ بھی پھٹیا, کوئی خدا دا خوف کر, کولوں کھڑا کر کے بندہ چلوا کے بعد پھر انکوائری وچے چھڈ کے عدالت چوں نٹ گیا. تو انہیں آخیا یہ شہرت دا بھکھا تے جھوٹا اور منافق جج نے نہیں مار چلی گئے. کوئی بریلوی عالم مینوں عالم نہیں منتا. یہ عام لوگوں کو کی کریے, وہ تو جڑا ڈگری جاؤں دے مگر لگ جاندے. عالم بریلوی جڑا انہوں پوچھ کتاباں لکھیاں, اے ترجمہ ہی جڑا انہوں نے قرآن دا کیتا جی یہ کوئی نہیں کر سکتا. اتنے مفتی غلام سرور قادری نے جڑا لکھیا, انہیں آخیا کر رہا کوئی گرامر دیا کتاباں, یہ کہڑے حساب نال ترجمہ تیرا ٹھیک, سارا جھٹلا کے تو بڑا عالم بنتا پھرنا. ہوں سماج چینل تے جڑا میرا چلیا نا وہ پروگرام, وہ افسوس ہے بھی انہوں نے CD نہیں دیتی, نہیں تمہوں دیں تو پتہ لگتا بھی یہ بڑے بڑے دانشور بہ جاندے. دانش نا دی کوئی شے نہیں. ہوں ڈاکٹر سرور صاحب بلایا سی الحمراج ہوٹل, اتنے سی اخوت اکیڈمی طرف وحدت امت ایک امت ہون, اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے. میں یہ آخیا پاویں کوئی شیعہ تو پاویں بریلی تو پاویں دیوبندی, جڈی مرضی وہ گل غلط ہے نا, امت چوں نہیں نکل سکتا. رسول اللہ جب تک وہ منتا کون انہوں امت چوں کر سکتا. جدن وہ نامراد یہ کہہ دوں گا میں نہیں حضور نبی منتا, اس دن کسا کروں. جب تک یہ رشتہ قائم ہے تواڈے نال اختلاف کرے تسی وہ نہ کرو, کوئی سچا کوئی جھوٹا, امت کے دائرے چوں نہیں نکل سکتا. امت کا دائرہ رسول اللہ پاک پکی مہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانتے نے تمارداری واسطے, تو انہوں نے کہا کہ میں جاننا تمہیں, تو صلی اللہ علیہ وسلم جان نکل گئی. یہودی بچہ فرمایا کہ جنازہ پڑھ, انہوں نے کہا کہ اسلام نہیں آتا, کہتے یہی تو اسلام ہے کہ میں رسول مننا. یہ کوئی چھوٹی جی نسبت ہے. جیسے میں تو نا جیسے مولانا محمد علی جوہر اس وقت کانگریس ہی ہوں سی نا, تقریر کر رہا سی, مہاتما گاندھی بیٹھا سی, تو ایک شخص نے چٹ بھیجی کہ مولانا جوہر صاحب ایک شخص زانی یا شرابی یا بے نماز یا گناہ گار کوئی جانتا ہے ایسا نہیں جڑا نہیں, مگر کل مانگو. ایک پاسے مہاتما گاندھی, تھوڑے خیال کون بہتر ہے؟ کہ مولانا جلال چاہ گیا اور بڑی دینی غیرت نے آخیا گاندھی جیسا نہ زمین پری ہوئی ہے نا تو وہ گناہ گار مسلمانوں کے مقابلے بہتر. یہ سیاست الگ بات ہے, کتنے میرے نبی کا کرما پڑھنے والا, کتنے گاندھی. تو یہ کی آخیا بھی وہ کہن گے زمین یہو جہاں پری ہوئے نا مہاتما نا, تو وہ کرما گو جا گناہ گار بھی یہ مقابلے بہتر. اس گل نہیں مسلمان پلے بنتے بھی جہی مسجد واڑو تیری اپنی مسجد ہے, وہ عالم تیرا اپنا ہی عالم ہے. قبلے نو وہ منہ قرآن پڑھا گرنتھ پڑھتا, اگر وہ کوئی نظریہ نہیں بھی ٹھیک, آپے حساب خدا نو دے گا. نماز نہ تیرے اس نظریے کی چلو گے.
شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ دے سامنے جدو مسئلہ آیا نا بھی فاسق پیچھے نماز کہ پتہ ہے زانی ہے شرابی، انہیں آخیا یار فاسق ادو ہوں جدو یہ کام کر رہا ہوئے، حال جدو پی رہا نا شرابی ادو ہوں جڑا یہ ماضی ہے کہ شرابی تھا پاویں ایک سیکنڈ، ہوں نہیں وہ شرابی جدو نماز پڑھ رہے۔ اس سے مسئلہ تسی کہدا بنایا نماز دے دوران وہ فاسق فاجر ہوئے نا دین دے خلاف نماز پڑھائے پھر رو، پہلا پڑھ پیٹی ہے وہ اللہ نہ معاملہ شاید خدا بخش چکا ہوئے، آن والے حالات دا رب نوں پتہ بھی اینوں موقع ملنا کہ نہیں، جہاں فی الحال ہے نا حال یہ ویخ بھی ہوں تو نہیں شریعت دی کوئی حد توڑ رہا، اگر نماز درست پڑھا رہا تینوں وہ پہلے فسکو کڈی نقطے کی گل کہ تو نہ رو اینوں کہ نواب صدیق حسن بڑے اہل حدیث عالم گزرے ریاست بھوپال دے نواب سی، لکھ دے بھی جس بندے نے کسی پیچھے نماز پڑھن تو اس طرح انکار کیتا کہ یہ بندہ جڑا یہ عیب ہے، وہ فرماؤندے جا ہن پاوے مکے جا کے تو پڑھدا رہ تیری نماز نہیں قبول، تو اپنے آپ وہ آندے تو اپنے آپ تو برتر سمجھا نا، وہ گناہ تے تینوں نظر آ گیا، کھ جڑا سی اکھ دا تیری اکھ شتیر پھسیا تکبر دا کہ تو ایک مومن نالوں اپنے آپ بہتر سمجھا، جا ہن جتھے مرضی پر تیرا نہیں ہے جرم معاف ہونا، تیرا گناہ دھوتا ہی نہیں جانا۔ ہاں کس طرح سرور صاحب اولیاء امت نے حالات لکھے بھی شیخ باجید بستامی بیٹا ولیاں کا بھی پیر ہے، سارے شیخ عبدالقادر جیلانی بعد جمے ہیں، باجید بستامی پہلے صوفیات، اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے کہ باجید درمیان ما ہم تو جبریل در مراج، جو فرشتیاں جبریل دا درجہ وہ اولیاء اللہ باجید دا درجہ، بہت بڑے بزرگ تے نال ساتھی شاگرد جا رہا ہے اس طرح تنگ رستہ، ادھر بھی گندا پانی ادھر بھی گندا پانی، ایک کتا بھی آ گیا رات، ہوں اتریا بغیر چارہ نہیں، یا کتا تھلے اترے یا شیخ اترے، شیخ تھلے اتر گئے، کتے نوں لنگن دیتا ادب نہ کھڑے رہے۔ بعض لوگوں نے آخیا حضرت کتے نے کہڑی نماز پڑھنی، ہوں سانوں اپنا آپ دھونا پی گیا، تسی تھلے اتر گئے، انہیں آخیا بیٹا تو اینوں رونا ہے کہ کپڑے دھونے پے تو پانی نہ تر جانا داغ، کہ جے باجی سمجھ نہیں دا کہ میں کتے نہ چنگا اس داغ نوں کون دھوندا، اور تو یہ بھی سنیا بھی کتا کہندا کی گیا، انہیں آخیا تسی ادب نہ کھڑے رہے، پر میں وہ زبان حال نہ شعر پڑھتا گیا، بولیا نہیں مگر وہ حالت دستی تھی، ما تو ود یک گلستان ہے ما رحمتہ، کہ میں اور تو ایک ہی باغبان دے ہتھوں لگے بوٹے، اسے خدا تینوں پیدا کیتا تو اسے میرے تو منہ نہ پھیری کہ کتا ہی دفراں، تینوں کی پتہ گر چلتا فشترا گول کر دو مارا خار، یہ تو مالک دی مرضی ہے، تینوں پھول بناتا جا لوگ تیرے ہاتھوں دے، مینوں نے کانٹا بناتا بھی لوگ پتھر مار دے، یہ وہ دی مرضی ہے، ورنہ میں کوئی گناہ نہیں سی کیتا، پر میں وہ دی گل میں پلے بنی تد میں ادب نہ کھڑا رہا۔ ہوں عام دنیا دار کا کی ویکھیا جائے وہ تو متکبر سمجھے سارے نال دا جمیا ہی کوئی، کون سمجھا بھائی جے تو ویکھ کہ شاید تو حضرت مجاہد الثانی رکھ دے انہاں جڑا بندہ اللہ دا ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک سمجھے کہ اس زمین تے فرعون تو بھی بدتر اگر کوئی میں مینوں فرعون دا ایک ہی گناہ یاد ہوا سی، تیرے اندر کھنی کنے فرعون بڑے، تو ہر بندے دے مقابلے میں کہی جانا، انہیں ایک میں کہی سی، اے بچہ وہ ولایت درویشی ہے جڑی اولیاء اللہ دی صحبت یا انہاں دے تذکرے نہ ملدی، یہ جدی گرب جتھے ہن ہر شعبہ خراب ہو گیا، یہو جہا ہن پیر بھی نہیں کوئی لبدا۔ ہاں اتوں مینوں انہوں نے آخیا سرور صاحب جی دس دے بھی وہ چھڈو جی وہ بریلویاں نوں پیڑا، بریلویاں تو پیڑا تو کہتا بریلوی تیرے تو نہیں 1000 درجہ چنگے، انہوں نے غلطی ہے، میں بریلویاں دے بارے صاف آنا، بریلویاں کو صرف بیچاریاں نے علم دی کمی جو انہوں نے مولوی دس دے، ورنہ انہوں دے اندر جڑا رسول اللہ دی محبت دا جذبہ کسی بھی امت دے طبقے نہیں، انہوں نے کوئی صحیح رہنمائی کرے تو بیچارے دیوانے حضور، وہ دسن والوں کا قصور ہے، ورنہ انہوں دی نیتاں بیٹا بہت نیک ہے، یہ جو مرضی مینوں